لوگوں کی دلچسپی تھی کتنے تھے، کتنے عرصے تک تھے. اللہ نے کہا ان کی حقیقت، یعنی یہ لوگ کون تھے، کیسے تھے، ان سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے تھا، اس کے بارے میں تو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں. یعنی مضمون بدل دیا اللہ تعالیٰ نے، بیکار مضمون سے فائدہ مند مضمون کی طرف، رجبن بالغیب سے حق کی طرف. اور یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے. لوگ بات کرتے ہیں بیکار کی، فضول قسم کی باتیں، اور اس پر پوری کامنٹری دی اللہ تعالیٰ نے اس قصے میں. یہ بہت اہم قصہ ہے قرآن کا، بہت ہی اہم قصہ ہے. اور خاص کر یہ الفاظ، اس میں بہت زیادہ ہدایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ 3 تھے، چوتھا کتا، 5 چھٹا. اس میں کیا فائدہ، کیا ملے گا آپ کو اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک بڑی اہم حقیقت سمجھ میں آئے گی کہ قرآن صرف معلومات نہیں دے رہا، قرآن سوچنا سکھا رہا ہے. اور جس کی سوچ بدل جاتی ہے نا، اس کے سوال بدل جاتے ہیں. آپ کے سوالوں سے آپ کی سوچ کے بارے میں بہت کچھ پتہ چل جاتا ہے. میں سائیکالوجی کا طالب علم ہوں. جب مجھ سے کوئی اسٹوڈنٹ سوال پوچھتا ہے نا، تو میں صرف جواب کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوتا، میں اس اسٹوڈنٹ کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ اس کا سوال آیا کہاں سے، اس کے سوال کے پیچھے کیا ہے. کیونکہ سوال سے انسان کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ پتہ چل جاتا ہے. میں عربی جب پڑھا رہا ہوتا ہوں تو عربی کے بارے میں بھی اسٹوڈنٹس کبھی کبھی سوال پوچھتے ہیں کہ یہ کانسیپٹ کیا ہے، اس کے بارے میں سوال پوچھا. اس کے سوال سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پیچھے 3 سٹیپ پہلے اس کی کنفیوژن کہاں ہے. جس طریقے سے اس نے سوال پوچھا ہے نا، مجھے اندازہ ہو جاتا ہے پیچھے کیا ہو رہا ہے. اسی طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک بڑی عظیم حکمت سکھا رہے ہیں. اس کی میں عجیب سی مثال ہے، لیکن میں آپ کو مثال کے ذریعے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. فرض کریں کوئی بزنس پروفیسر ہے، بہت مشہور، اس نے بزنس چلایا، بہت کامیاب ہوا بزنس کی دنیا میں. پھر اس نے بزنس سے ریٹائر کر کے کہا چلو میں اب آنے والی نسل کا کچھ فائدہ کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے کوئی بزنس ماسٹرز پروگرام تھا، اس میں وہ پروفیسر لگ گیا اور انٹرپرینورشپ اس نے پڑھانی شروع کر دی کہ میں ان لوگوں کو بھی کچھ سکھا دوں پریکٹیکلی. کتابی نالج تو یہ لیتے ہیں، لیکن کیونکہ میں اس دنیا سے ہوں تو میں ان کو کچھ چیزیں جو حقیقت کی دنیا کی ہے بزنس سے، ان کے بارے میں کچھ سکھا دوں. تو اس نے ایک پوری، یعنی اپنے تجربے کا خلاصہ اس نے ایک کہانی کے ذریعے اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھایا کہ دیکھیں، فرض کریں کوئی ایک دکان کھولنا چاہ رہا ہے، اس کو پہلے دیکھنا پڑا کہ میں کون سی لوکیشن میں کھولوں، پروڈکٹ کہاں سے لوں، ٹیکسز کیسے میں کیلکولیٹ کروں، اور کیا نام ہے سیکیورٹی کا انتظام کیسے کروں، اسٹاف کو کیسے ہائر کروں. اس نے پوری ایک قصہ بنایا ایک بزنس کے شروع کرنے کا نا. اس میں کس چیز کا خیال کرنا پڑتا ہے، کون سی چیزوں کو کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے. وہ ساری معلومات اس نے بڑی خوشی سے اس نے اسٹوڈنٹس کے سامنے پیش کی، بہترین قصے کے ذریعے، آرگنائزڈ. اور ان اسٹوڈنٹس جو بیٹھے ہیں ان میں سے ایک نے ہاتھ اٹھایا، سر ایک سوال ہے، جو یہ بزنس کھولا ہے تو کس رنگ کے ساکس پہننے چاہیے جاتے ہوئے؟ اور اٹھایا، اچھا لنچ میں برگر کھایا جائے ہر روز بزنس میں یا پھر پیزا کھائیں؟ سوال تو ہے، کسی نہ کسی طرح بزنس سے متعلق تو ہے، لیکن بالکل بیکار قسم کا سوال جس کا اس اصل مقصد سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی بھی تعلق نہیں ہے. اور یہی الٹی اٹھ پٹانگ حرکت ہم دین کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. اور جب ہم دین کے ساتھ کرتے ہیں اس کو کہیں گے رجمن بالغیب. ہر طرف کنکریاں پھینک رہے ہو، مجھے اس کا بھی جواب چاہیے، اس کا بھی جواب چاہیے، اس کا بھی جواب. سر میرا کسی نے مجھ سے کچھ دن پہلے پوچھا تھا کیا جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہ مجھے پتا ہے، نہ میں پتہ کروں گا، نہ مجھے پتہ کرنے میں کوئی دلچسپی ہے. لیکن میرے ذہن میں ایک سوال ہے، کیسا انسان ہوگا جس کو یہ پتہ کرنا ہے؟ آپ کتنی علم کی دنیاؤں سے فارغ ہو کر آپ کو یہ سوال ملا، اس کا جواب مل جائے تو میرے مسئلے حل ہو جائیں. یا پھر ہوتا یہ ہے کہ کسی کی دنیا میں اتنے سارے مسئلے ہوتے ہیں کہ وہ کہتا ہے یہ سارے مسئلے چھوڑو، میں کسی پاگل سوال کے پیچھے پڑ جاتا ہوں. یہ میرا ڈائگنوسس ہوتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں. سر بڑا اہم سوال، اور پھر لوگوں کو اپنے سوالوں سے بڑا پیار ہوتا ہے. کہتے ہیں سر میرے پاس ایک ایسا سوال ہے، میں نے بڑے علماء سے پوچھا ہے، کوئی میرا جواب نہیں دے سکے، آپ سے پوچھوں؟ میں نے کہا نہیں، مجھے پتا تھا. میں نے کہا مجھے نہیں پتا تھا. اور